Assalamu alaikum. My name is Nawal Saqib. I welcome you all on this prestigious event. Respected audience, let me today on this event of Kashmir Day draw your attention to the plight of our Kashmiri brothers. For more than 70 years, our fellow Muslims have been denied their right to be sovereign. 70 years, respectable audience. In these 7 decades, they have made countless sacrifices. Countless mothers have lost their son. However, the struggle goes on. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اب میں جماعت اہم کیمپس 107 سے سوہا ندیم کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول پیش کریں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. Now let's have a look at the documentary. میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کہ تمام بھارت نے پہن رکھے ہیں دستانے. بھارت نے 1947 سے ہی پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان سے جڑنے والی ہر آبادی یا خطہ بھارت کے لیے ناقابل برداشت تھا. بھارت نے پاکستان کے قیام سے ہی طرح طرح کی مشکلات برپا کرنا شروع کر دی. اور یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت میں کشیدگی روز اول سے جاری ہے. کشمیری شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ الحاق پر رضامند تھے اور وہ اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہی جڑا دیکھتے تھے. لیکن بھارت کی عدم برداشت کے باعث کشمیری آج تک بھارت کے مظالم کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے اصل میں یہی ٹیررسٹ ہے. کشمیر میں بھارتی مظالم کا اندازہ اس امر سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 32 برسوں کے دوران بھارت نے 95,723 کشمیریوں کو شہید کیا. میں کمرے میں تھی میں پڑھ رہی تھی میں نے کھڑکی سے دیکھا جے کی پولیس نے مجھے پیلٹ مارا. Now, I would like to invite the father of UGI, Professor Abdul Mannan Khurram. Sir, please come and address the audience. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب، وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل کالج، محترم جناب عفیف اشرف صدیقی، وائس چیئرمین یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز، وسیم انور چودھری ڈائریکٹر، معزز سازہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات. آج کا دن ہر سال کی طرح اس ادارے میں بھی اسی جوش و خروش سے کشمیری عوام کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی
کا دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہم آج اپنے اس عزم کا، اس ارادے کا ہم اعادہ کریں گے، ہم اس عزم کو دہرائیں گے کہ ہمارے دل کشمیری عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ کشمیر کی آزادی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو آج سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ان شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اور سب سے قیمتی متاع، جنہوں نے وطن عزیز آپ کی اور میری حفاظت میں جنہوں نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان ہماری خاطر قربان کر دی اور شہید کا درجہ پایا۔ آج کا دن ان شہداء کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ سلام ہے ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو جنہوں نے جان کی پرواہ نہیں کی۔ یہ شہید کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شہید کسی کے بھائی ہیں، یہ شہید کسی کے بیٹے ہیں۔ یہ شہید جب سرحدوں پہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، اپنے قوم کے لیے جب یہ گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں، ان کا سامنا کرتے ہیں، تو کوئی شہید پیٹھ نہیں دکھاتا۔ کوئی فوجی یہ کہہ کر سرحد پر جانے کے لیے کوئی عذر پیش نہیں کرتا، وہ جان ہتھیلی پر لے کر جاتے ہیں۔ ان سب کو سلام، ان ماؤں کو سلام جنہوں نے یہ شہید پیدا کیے، اس والد کے، اس کے خون کو سلام جو ان شہداء کی رگوں میں دوڑتا ہے، ان استادوں کو سلام جو شہید کی تربیت کیا کرتے ہیں، اس کے محلے کی اس مسجد کے امام مسجد کو سلام جس نے اس شہید کی تربیت کی ہے، جس نے اس کو بتایا ہے کہ تم جان اگر اللہ کی راہ میں قربان کر دو گے تو تمہارا درجہ انبیاء کے بعد تمہارا درجہ بن جائے گا۔ ان دوستوں کو سلام، ان خواتین کو سلام جنہوں نے اپنے سہاگ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ آج کا دن ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن اس عزم کا اعادہ بھی کرنا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں، میری ایج کے لوگ اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کر پائے۔ میرے بچوں، یہ اب آپ کے پاس ہے، یہ کام آپ کے سپرد ہے، یہ ہم آپ کو ورثے کے طور پر آپ کے حوالے کرتے جا رہے ہیں۔ اس سے ہم نے کبھی دستبردار نہیں ہونا۔ کشمیر ہمارا ہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے عدل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ہمیں کیوں ہمارا حق نہیں مل پا رہا؟ اس پر غور کیجیے۔ یاد رکھیے، جن قوموں کے اندر انصاف ہوتا ہے، جن قوموں کی عدالتوں کے اندر انصاف ہوتا ہے، جہاں تعلیمی اداروں میں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ہسپتالوں میں علاج ملتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں قانون ہوتا ہے، وہ قومیں آباد ہوتی ہیں، وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ قومیں آسودہ ہوتی ہیں، وہ کمزور نہیں ہوتی۔ آج ہم نے کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے کردار کو بہتر کریں گے، ہم اس خطے کو مضبوط بنائیں گے، اس خطے کو ہم ترقی دیں گے۔ ترقی اسی وقت ہوگی، صرف بڑی بڑی عمارتیں بنانے سے ترقی نہیں، ترقی تو ہوتی ہے اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے۔ ہم مضبوط ہوں گے، اور یاد رکھیں، آج کل کی جنگیں سرحدوں پہ نہیں لڑی جاتی، آج کل کی جنگیں سائنس لیبارٹریز میں لڑی جاتی ہیں، آج کل کی جنگیں یونیورسٹیز میں لڑی جاتی ہیں، تحقیق کے میدانوں میں لڑی جاتی ہیں، آج کل کی جنگیں معیشت کے بازاروں میں لڑی جاتی ہیں، آج کل کی جنگیں انصاف کے ایوانوں میں لڑی جاتی ہیں۔
یاد رکھیے جب آپ مضبوط ہوں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کو آپ کا حق دے دے گا. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے, اپنے کردار کو سنواریے, محبت پھیلائیے, لوگوں سے پیار سے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ترقی کا راستہ ہے. انصاف, جمہوریت, مساوات, یہ سب چیزیں ترقی کی طرف لے کے جانے والی ہیں. کشمیر کے لوگ اتنی بڑی جیل, لاکھوں کلومیٹر لمبی چوڑی ایک جیل بنا دی گئی, اور یقیناً آزادی آسانی سے نہیں ملا کرتی. وہ آزادی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں. ہم اخلاقی طور پر ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے درد میں شریک ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب کبھی میں جنرل صاحب کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ اس قوم کے بچے بے شک جتنی مرضی انڈین فلمیں دیکھتے رہیں, جتنے مرضی انگریزی طور طریقے اختیار کرتے رہیں, کہ جب بھی وقت وہ آئے گا تو یہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. جہاں پر برف گرتی ہے, جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں, جہاں چشمے ابلتے ہیں, جہاں بارش برستی ہے, برستی بارشوں میں بھی جہاں کوثار جلتے ہیں, چلو کشمیر چلتے ہیں, چلو کشمیر چلتے ہیں. اب میں جماعت اہم سے ویسٹ ووڈ کیمپس حافظ انس کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں کشمیری نغمہ پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں حافظ انس. کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم, جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم. جینے والوں پہ صدا بے جرم و خطا ستم, جانے کب ہوں گے کم. کیا جس نے گلا ملی اور سزا, کئی بار ہوا یہاں خون وفا. کیا جس نے گلا ملی اور سزا, کئی بار ہوا یہاں خون وفا. بس یہی ہے صلہ دل والوں نے دیا, پہ دم, جانے کب ہوں گے کم. It is a great pleasure to welcome such a noted personality as our guest of honor today. So on the behalf of one and all present here, let me please extend a welcome to you, sir. I would like to invite on stage Vice Chancellor Fatima Jinnah Medical University, Dr. Khalid Masood Khan. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Lieutenant General Ghulam Mustafa Saab, Chief Guest of today, Professor Abdul Manan Khurram, and the faculty of unique group of institution, Professor Riazul Haq, and all others. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی تھنک آن اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے سیمینار کا انعقاد کیا. اور دوسرا شاید میرا جو جانا اکثر مرتبہ ہوا وہ میڈیکل انسٹیٹیوشن میں ہوا، کیونکہ میرا تعلق میڈیکل انسٹیٹیوشن سے ہے. اینڈ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی آئی ہیو بین دا ریگولر وائس چانسلر آف 3 میڈیکل یونیورسٹیز. کنگ ایڈورڈ کا میں 4 سال رہا، فاطمہ جناح میں ابھی، اور اسی طرح جو ہمارا پوسٹ گریجویشن کا طبی ادارہ ہے جس کو کالج آف فزیشین سرجن کہہ رہے ہیں، اس کا میں سٹنگ وائس پریزیڈنٹ اینڈ فار لاسٹ مور دین 1 ڈیکیڈ اس کی مینجمنٹ کو لک آفٹر کر رہا ہوں. اور مجھے یہاں آ کے بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے تو جو اسٹیج سیکرٹری آپ کی بچی آئیں اینڈ شی واز ہینڈلنگ دا اسٹیج ان اے ویری نائس وے. تو میں نے پوچھا عبد المنان صاحب سے یہ کس کلاس کی بچی ہے، تو انہوں نے کہا ایف ایس سی کی ہے یا ایف اے کی ہے اس کی. تو میں نے کہا اگر تو ایف ایس سی کی ہے پھر تو یہ کے ای اور ایف شے میں جائے گی، اور ایف اے کیا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ تلاوت والا بچہ آیا، اس کی تلاوت کا انداز خوبصورت، اور پھر نعت. عام طور پہ ایسے انسٹیٹیوشن میں میرا جانا نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ دیکھ کے کہ کس انداز میں آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آئی تھنک دیٹ از ویری امپریسو. گرومنگ جس انداز میں ہوتی ہے تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے آپ کی فیکلٹی کو، آپ کے انسٹیٹیوشن کو، آپ کے ریکٹر کو. اور آج چونکہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں تو چند ایک باتیں کشمیر کے بارے میں. فاؤنڈر آف دا نیشن قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور ہم نے اس کی حفاظت پروٹیکشن ساتھ اسی انداز میں دینا ہے. اور ابھی وہ بچے نے جو یہ نغمہ پڑھا اور اس میں بھی یہ تھی کہ جانے کب، تو مجھے پھر یاد آیا کہ اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر، ٹوٹے کی جلد غلامی کی یہ زنجیر. تو انشاءاللہ یہ بہت جلد ہوگا. اور یہ جو ہمارا پاکستان ہے اس کی آزادی کے لیے بھی بہت قربانیاں دی گئیں. آپ تو 3rd جنریشن کے لوگ ہوں گے، لیکن اف یو گو ٹو دا 1947 کس انداز میں ایک جد و جہد مسلسل، اور قائد اعظم رحمہ اللہ نے کس انداز میں لیڈ کیا اور پاکستان آزاد ہوا. اور اگر پاکستان آزاد نہ ہوتا تو نہ آج آپ اس انداز میں بیٹھے ہوتے اور نہ اسٹیج سے ایسے ٹیلنٹ کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا. تو پاکستان کی آزادی یہ اللہ کی ایک بلیسنگ ہے، اور اس پہ ہمیں ایک شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ اس کی جغرافی کی طرف جائیں، اس کے لوگوں کی طرف جائیں، اس کا خطہ، اس کے موسم، اس کی معدنیات، اس کی ایگریکلچر، اس کے لوگ، ان کا ٹیلنٹ، آئی تھنک دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. اور یہی کشمیر کی بھی ہے. کشمیر کے لوگوں میں پاکستان کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں نا اٹوٹ ٹنگ پاکستان کا، دے آر دا پارٹ آف پاکستان. اور جب پاکستان کو آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، سوشل میڈیا میں نیگیٹو چیز آتی ہے تو ہم اس کو اسپریڈ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس نعمت میں بہت کچھ دیا ہے. ایسے ہی مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ موسم خوشبو باد صبا چاند شفق، موسم خوشبو باد صبا چاند شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے وقت ملا تو سوچیں گے. پاکستان اور کشمیر. اور جو آزادی کی یہ ایک نعمت ہے، اس کی بدولت ثمرات اس کے کیا ہیں. میرا اپنا تعلق ایک چھوٹا سا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین، اس میں ایک گاؤں ہے جس کا نام باڑہ عالم شاہ ہے. میں بچوں کو دیکھ کے مجھے اپنی ہسٹری یاد آئی. چھوٹا سا گاؤں ہے. اور میری جو پرائمری سکولنگ ہے، آپ تو اب لاہور میں ہیں، لاہوری ہیں سارے، جو پرائمری سکول ہے وہ ایک ٹاٹ والے سکول میں تھی، اور کبھی ٹاٹ بھی نہیں ملتے تھے. میٹرک بھی میری وہاں کی تھی. اینڈ مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر. آئی فیل ویری پراؤڈ کہ آئی ایم سن آف اے اسکول ٹیچر. پھر جب میٹرک میں ڈسٹرکٹ میں میرا پہلا نمبر آیا تو آگے آیا کہ کہاں ایڈمیشن لینا ہے. تو گورنمنٹ کالج میں میرا میرٹ بنتا تھا، بٹ فائنانشیل کنسٹرینٹ تھے. تو آئی ٹول مائی فادر کہ نہیں جی آلریڈی 3 بھائی پڑھ رہے ہیں، تو میں منڈی بہاؤالدین میں ہی اپنی ایف ایس سی اور وہ اسٹارٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے ایک بڑی قیمتی بات کی
کہ بیٹے اگر ایک طرف سونا ہو اور ایک طرف علم ہو تو علم کی طرف جانا ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر لیں گے، فائنانشیل مینجمنٹ کر لیں گے اس انداز میں. سو آئی واز ایڈمیٹڈ ان گورنمنٹ کالج اور پھر کنگ ایڈورڈ، اور آگے میرا سفر اسی انداز میں ہوا. اور یہ پاکستان اور آزادی کی بدولت ایک گاؤں سے اٹھنے والا، ایک ٹاٹ کے اسکول پہ پڑھنے والا بچہ بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی 3 یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا. اور اس وقت بھی جو پوسٹ گریجویشن اس ملک کی ہے میڈیکل کی، اس کو میں مین سطح پہ دیکھ رہا ہوں. 4 صوبے اور پاکستان آرمی، ان کا میڈیکل جو اپنا کور ہے وہ، اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر، ان تمام کی مینجمنٹ کا میں حصہ ہوں. اور اللہ نے اس ملک کی بدولت مجھے سول ایوارڈ تمغہ امتیاز بھی دی سے بھی نوازا. اور لاسٹ ایئر پرائڈ آف پرفارمنس مجھے ملا. اور یہ پرائڈ آف پرفارمنس اور تمغہ امتیاز کہاں ملتے اگر یہ ملک آزاد نہ ہوتا. تو اس ملک کی قدر کریں اور اس آزادی کی قدر کریں، اور اسی آزادی کو لے کے ہم نے جانا ہے کشمیر کی طرف. کشمیری ہمارے بھائی اور ہماری شاہراہ گئیں. اور ابھی 1 ہفتہ پہلے میں خود مظفر آباد گیا، کشمیر گیا. اور چونکہ میڈیکل ایجوکیشن کو ہم لک آفٹر کرتے ہیں پورے ملک کی، تو کشمیر کو بھی اسی انداز میں ہم لک آفٹر کر رہے ہیں. وی اسٹیبلشڈ اے سینٹر ان مظفر آباد، اور پھر ہم نے کہا کہ نہیں، اس سینٹر کو ایکسپینڈ کریں گے. ان کا جو مظفر آباد کا میڈیکل کالج ہے اس کو ہم نے ایکریڈیٹ کیا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے. اور ہم نے یہ کہا کہ جو سہولیات پوسٹ گریجویٹ کی لاہور میں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سہولیات مظفر آباد میں ہوں گی. اور بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی یہ پوسٹ گریجویٹ لیول پہ ہے. اور اسی طریقے سے جو انڈر گریجویٹ لیول ہے اس پہ بھی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہو یا کنگ ایڈورڈ، جب بھی کوئی کشمیری بچہ کشمیری ڈومیسائل پہ آتا ہے، اور میں وائس چانسلر دونوں یونیورسٹی میں رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بچے ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لک آفٹر کیا جائے. اور فاطمہ جناح میں تو ہم نے یہ روٹین بنائی، اف سم اسٹوڈنٹ کین ناٹ افورڈ اینی تھنگ تو یونیورسٹی اس کو فائنانس کرتی ہے، اسکالرشپ میں ریزیڈنٹ کا ایشو وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور اگر اس خطے سے جو بچے آتے ہیں ان کو ہم اسپیشلی لک آفٹر کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، شاید اس انداز میں میری تقریر کا حصہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کو دیکھا اور پھر میری ان سے ملاقات ہوئی، اور جنرل صاحب نے تذکرہ بھی کیا کہ کور کو کمانڈ کر چکے ہیں. پاکستان آرمی، ہمارے لیے پاکستان آرمی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، یاد رکھیے گا. اور جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے. آج پاکستان جو ہے شام نہیں ہے، لیبیا نہیں ہے، راتوں کو ہم سو رہے ہیں، ہم پرسکون انداز میں بات کر رہے ہیں. اس تمام کا کریڈٹ پاکستان آرمی کو جاتا ہے، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کو جاتا ہے. اب میں این ایل نور کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز میں کشمیری نغمہ پیش کریں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں این ایل نور. ماں کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں؟ حق تو حیوانوں کے بھی ہے، درد میں پھر انسان ہی کیوں؟ یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں کو بھی کچھ کہنا ہے. یاد ہے تم کو ساروں کے دکھ، میرا دکھ کیوں یاد نہیں؟
Lieutenant General Ghulam Mustafa, a retired 3-star general of Pak Army, geopolitical and defense analyst, credited with raising the Army strategic forces, served in Pakistan Army since 1968 to 2005. Hilal-e Imtiaz, Sitara-e Jurat, Tamghe Basalat. Now, I request our honorable chief guest to please come and say a few words. میں فرینکلی بڑا حیران ہوا ہوں دیکھ کے کہ ان دیواروں کے پیچھے ایک اتنی خوبصورت انسٹیٹیوشن موجود ہے، اور جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، میں خود حیران بھی ہوں اور خوش ہوں اس بات پہ کہ ہمارے بچوں کو ایک اسٹرکچرڈ کے تحت تربیت بھی دی جا رہی ہے، تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو بہتر پاکستانی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقی آپ کا فیوچر کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بٹ میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات پہ تائید کرنا چاہوں گا کہ ایفرٹ ہے وہ آپ کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے. دوسری چیز بات کی میں خاص طور پہ تائید کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اگر نہ ہوتا تو ہم اور آپ کہاں ہوتے. اس کا اندازہ آپ لوگ شاید نہیں لگا سکیں گے، لیکن آج کل جو بھارت میں ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کے بعد میرا خیال کسی کو شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ پاکستان کی ضرورت کیا تھی. کشمیر کیوں اہم ہے اور کیوں بھارت کو دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ اگر اس سوال کا ہم جواب تلاش کر لیں تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کیوں کشمیر کا آزاد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے. جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر آپ اس خطے کے جغرافیہ کو دیکھیں تو آج کا جو پاکستان ہے، جس طرح بھی ہے، کمزور ہے، شاید آپس میں بٹوا بھی ہے، ہم ایک دوسرے کے گریبان بھی ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی حیثیت یہ ہے کہ کوئی طاقت اس خطے میں آنا چاہے پاکستان کے بغیر نہیں آ سکتی، کوئی یہاں سے نکلنا چاہے پاکستان کی مدد بغیر نہیں نکل سکتی. جب آپ اس نظر سے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگر کشمیر پاکستان کے حصہ بننا چاہیے اور بن جائے، اور جب بنے گا انشاءاللہ، تو اس خطے میں بھارت سمیت، اور یہ بھی مجھے کہنے دیجئے چین سمیت، روس سمیت پاکستان کے دستے نگر ہوں گے. ان کو پاکستان کی ضرورت ہوگی ہر لمحے پر، ہر چیز پر، ہر موقع پر. یہ اس خطے کی جغرافیائی طاقت ہے، اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. یہ اس لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے. ورنہ اگر آج جو الیگلی آکوپائڈ کشمیر ہے، یہ بھارت پوری طریقے سے اس پہ تسلط جما لیتا ہے تو اس نے وہاں رکنا، وہاں پہ نہیں ہے. اس نے وہ پھر جو ارادے انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر کر چکے ہیں، اور ابھی تقریباً 2 ماہ پہلے ان کے ناردرن کمانڈ کمانڈر ہے، اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہماری قرارداد تو ہماری پارلیمنٹ کی ہے، ہمیں حکومت حکم دے تو ہم یہ جو گلگت بلتستان اور جو آج کا جو آزاد کشمیر ہے اس کو بھی قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر. تو پھر وہ سرحد آئے گی دریائے جہلم تک. جب یہاں تک آئے گی تو بھارت کو پھر افغانستان اور وہاں تک پہنچنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. جو بھی طاقتیں بھارت کے ساتھ ہیں وہ سارا خطہ ان کے انڈر انفلوئنس آ جائے گا. تو اس کے بعد پاکستان کی حیثیت کیا رہ جائے گی، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں؟ کشمیر کی اہمیت پاکستان کے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. جو بچہ، جو میرے بھائی، جو میرا بیٹا، جو میری بہن، جو میری ماں کشمیر میں اپنی جان قربان کر رہی ہے، اپنی عصمتیں قربان کر رہی ہیں، وہ سری نگر کے لیے نہیں ہو رہا. وہ میری، آپ کی اور میری جنگ لڑنی ہے. وہ جنگ میری ہے، وہ جنگ آپ کی ہے. اگر وہ خدا نخواستہ وہ جہاں پہ جنگ ہار گئے تو پھر آپ کی اپنی آزادی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. وہ جنگ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے جب کشمیریوں کی قربانیوں کا ذکر ہوتا ہے تو میں کبھی یہ نہیں سمجھتا، میرا شاید سبجیکٹو بھی ہوں میں کافی حد تک، پاکستان کی حد تک، کشمیر کی حد تک، کہ اگر
وہ میری بہن، وہ میری بیٹی، وہ میری ماں، وہ میرا بچہ، وہ میرا بھائی، اگر وہ وہاں پہ ہار جائے گا تو پھر نیکسٹ اسٹیج پہ پاکستان کی آزادی کو جو خطرات ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آزادی کی حیثیت کیا ہے، اور ہم آزاد حیثیت میں جب سانس لے رہے ہیں تو شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. میں چھوٹی چھوٹی 2-3 انسیڈنٹ سے آپ کو صرف واضح کرنا چاہتا ہوں. 1998 میں مجھے کسی ایکسرسائز کے سلسلے میں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پہ ایک پاکستانی نوجوان شاید 29-30 سال کا تھا. ان کے پیرنٹس نے یہاں سے ان کو بتایا، تو وہ مجھے تھوڑا ایک ہوسٹ کر رہا تھا. کھانے چھانے کے بعد رات کو لیٹ، بہت خوبصورت گھر تھا اس کا، بڑے کھلا، جس میں پاکستان میں بڑے بڑے امیر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں اس طرح کا گھر تھا. تو بیٹھے تو اس نے ایک بات کی تو مجھے آج تک کبھی نہیں بھولی وہ بات. وہ اس نے کہا سر میں مانچسٹر کا امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہوں. کوئین کی جو لسٹ اے ہے گیسٹ کی، یعنی جو امپورٹنٹ فنکشن میں جو بلائے جاتے ہیں ان میں میرا نام شامل ہے. میں شاید اس علاقے کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا آدمی ہوں. اس کے باوجود میں برطانیہ کا نمبر 1 شہریوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا. مجھے نمبر 2 درجہ بھی نہیں دیا جاتا یہاں پہ، مجھے نمبر 3 درجہ دیا جاتا ہے یہاں پہ. اور پاکستانی 29-30-40 سال کا نوجوان تھا. میں حیران ہوا. میں سب بعض میں بات چیت میں جب وضاحت ہوئی تو یہ جو تعصب ہے مسلمانوں کے خلاف اور جو تعصب ہے پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے پاکستان کے خلاف کام ہو رہا ہے، مجھے وہ بات اس کی سمجھ آتی ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں اس قدر پریشان تھا. وہ پاکستان آنا چاہتا تھا، آیا کہ نہیں آیا. خیر پھر 1965 کی جنگ میرے والد نے لڑی. میں فوجی کا بیٹا ہوں. ایک پاکستان نے تمام آڈز کے خلاف، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی قوم نے اس جنگ میں بہت بڑی فتح حاصل کی. ابھی جو اپالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ورنہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے ریشو وائز فورس کس لیول پر تھی اور ہم کس لیول پر تھے. وجہ کیا تھی اس وقت کہ ایک قوم جنگ لڑ رہی تھی. جنگیں قومیں لڑتی ہیں، فوج نہیں لڑتی. فوج جو آپ کی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، آپ جس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیں گے اسی طریقے سے استعمال ہوگی. وہ 1971 کی جنگ میں نے لڑی اور میں اس وقت اس پاکستان میں تھا. جو ہمارا حشر ہوا اسی کیا وجہ تھی کہ قوم فوج کے ساتھ نہیں تھی. جب فوج اور قوم کے درمیان، عوام کے درمیان یہ فاصلہ بن جائے تو فوج کسی کام کی نہیں رہتی. پھر فوج کی شکست آج میٹر آف ٹائم، اٹس اونلی میٹر آف ٹائم. اتنا اہم ہے فوج کا اور عوام کا یہ جو رشتہ ہے. اور لکیلی پاکستان میں پاکستان کی فوج ایک انتہائی ہوموجینیس اینٹی ہے. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر لیفٹیننٹ جنرل تھا فوج میں تو میرا ایک بھائی سپاہی بھی تھا فوج میں. ہم ملتے بھی تھے، کوئی آپس میں تفریق بھی نہیں تھی. ہمیں ایک ایسے معاشرے تعلق رکھتے کہ آپس میں ہماری فوج کے لیول پر کوئی تقسیم نہیں ہے. یہی جو ہوموجینٹی ہے اور یہی جو پاکستان کے عوام کا اپنی فوج کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، یہ پاکستان کی مین اسٹرینتھ بنتی ہے. دوسرا بہت اہم یہ ہے کہ جب جنگ کا ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے اور فوج کو جنگ میں جانے کا حکم مل جاتا ہے تو اس وقت جو رینک اینڈ فائل ہے، سپاہی سے لے کر جس لیول تک بھی آپ بات کریں، ہر سٹیج پہ ایک کمانڈر ہے، چاہے وہ میجر ہے، کمپنی کمانڈر ہے، لیفٹنٹ کرنل ہے، بٹالین کمانڈر ہے، بریگیڈیئر ہے، بریگیڈ کمانڈر ہے، میجر جنرل ہے، ڈو کمانڈر ہے، کور کمانڈر ہے، لیفٹنٹ جنرل ہے، آرمی کمانڈر ہے. میں اگر ایز اے میجر کمپنی کمانڈر اپنے جوان کو حکم دیتا ہوں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے اور یہ سامنے والی جو پہاڑی ہے اس پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے اور ہم آج کو شام کو 7 بجے حملہ آور ہوں گے. اگر میرے جوان کا میرے پہ اعتماد ذرا سا بھی متزلزل ہے تو جب ہم اس حملے میں جائیں گے، حملے میں تو جانا ہے،
ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس حملے میں ہم جائیں گے, کچھ ہم سے زخمی ہو جائیں گے, کچھ شاید واپس نہیں آئیں گے, ہمیشہ میں نقص ہو جائیں گے, لیکن ہم نے حملے میں جانا ہے. اب حملے میں جانے کے لیے 2 ہی طریقے سے جا سکتے ہیں, یا تو آپ پورے جوش و ولولے سے, پوری ہمت سے, استقامت سے, یا پھر یہ کہ آپ ذہن میں ڈاؤٹ ہو. جب ایک معمولی سزے میں ڈاؤٹ ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں خوف پیدا ہو جاتا ہے, پھر انسان جھجک جاتا ہے. ایک لمحے کی جھجک جو ہے وہ آپ کی فتح اور شکست کے درمیان فیصلہ کر دیتی ہے. یہ فوج کے اندر اتنا کرٹیکل ہے کہ اپنے رینک اینڈ فائل کا جو اعتماد ہے اپنی سینئر لیڈرشپ پہ ہونا جس لیول پر بھی ہو, اگر اس کو نقصان پہنچتا ہے تو فوج پھر بھی اندر سے کمزور ہوتی ہے. آج ہم کشمیر کی جب بات کر رہے ہیں, کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنا ٹائم بھی لگے, جو کچھ بھی ایفرٹ لگے, کشمیر کا آزاد ہونا طے ہے. جو قومیں اپنے بچوں کو قربان کرنا سیکھ لیتی ہیں, اپنے آپ کو قربان کرنا سیکھ لیتی ہیں, جب بچیاں اپنی عصمتیں لٹا دیتی ہیں آزادی کی خاطر, تو وہ قوم تو آزاد ہے, کشمیری تو آزاد ہیں. جغرافیہ کی آزادی البتہ وقت لگے گا شاید. آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیر نہیں, بھارت کشمیر کا قیدی ہے, کیونکہ جس دن کشمیر آزاد ہوگا اس دن بھارت جو الٹیمیٹ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, کیونکہ بھارت میں کشمیر سمیت بہت ساری اور تحریکیں چل رہی ہیں, پھر ان کو بھی ساتھ تقویت ملے گی اس سے. تو جغرافیہ جب تک بھارت کے قبضے میں ہے, پاکستان بھی خطرے میں ہے, اور جیسے جغرافیہ آزاد ہوگا, اور ہونا ہے کیونکہ قوم تو آزاد ہو چکی ہے اپنا خون دے کر, اپنی جانوں کی قربانی دے کر, تو اس دن بھارت کا بھی ٹوٹنا لازمی ہے. اس لیے بھارت کشمیر ہر حد تک جانے کو تیار ہے. یہ یاد رکھیے کہ ہر اختلاف ایک سٹیج پہ ختم ہو جانا چاہیے, کہ جب وہ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتا ہو, وہاں پہ اختلاف ختم ہو جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت مشکور انسان ہوں. Now I would like to invite Unique Management for the distribution of souvenirs. Now I invite Vice Chancellor Fatima Jinnah Medical University, Dr. Khalid Masood Gondar. Now I invite all our guests for a group photo.